أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الأشياء وكفى أسماء الأشياء تفرد من الولية والكتم وقسم كل شيء على من الفناء والعدم كما كان ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام برادران ایمانی علماء اور کچھ مومنین کی یہ خواہش تھی کہ جمعہ مرحومہ کیونکہ جامع مسجد ہے اور علماء کی طرف سے بہت زیادہ تاکید کی گئی اور یہ آشا عمل ہے کہ تاکہ پی ایچ اے ہے سی ٹی ہے جو اردو سمجھتے ہیں شوق رکھتے ہیں تاکہ وہاں ہم جا کر جمعہ پڑھیں جہاں واضح و نشریات اردو میں ہو. تو ہم آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے پیار اور محبت سے کوشش کریں گے کہ اس جامع مسجد کو زیادہ سے زیادہ رونق بخشی جائے اور زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے. آپ کا خلوص اتنا عظیم ہے کہ یقیناً ہر آنے والا دن مسجد کی آبادی اور رونق میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. خالق اکبر آپ سب کو بلاخص آپ ان بزرگان کو جن کی وجہ سے یہ مسجد آباد رہتی ہے ہر وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. خالق نے پورے عمر دے اور جیسے ملک غلام رضا صاحب نے احسان کیا کہ اب تک جو ہے سیاستدانوں سے لے کر ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے علی والے پہ واجب ہے مومن پہ واجب ہے کہ اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہمیشہ جو بھی مساجد اداروں اور مومنین غربا یتامہ کے ساتھ عام ترتی سے پیش آتا ہے ان کی سیرت اور سلامتی کے لیے بلند صلوات میں اب سب کو جمعہ کا دن یہ سب سے پہلے معذور نصیحت کرتا ہوں کہ آپ تقوی اختیار کریں پرہیزگاری کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں. اللہ نے جو آپ کو راہبر عطا کیے ہیں ان کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں. اپنی اولاد کو ان کی تعلیمات سے مزین کرنے کی کوشش کریں. وہ وقت دور نہیں جب آپ کا مولا آقا ظہور فرمائیں گے اور آپ پہ اتنے خوش نظر آئیں گے کہ آج میں مولا اگر آپ کے درمیان میں ہوں تو آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہیں آپ کے قرآن کی تعلیمات سے محبت کرنے کی وجہ سے تاکہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے نعمت خدا بندی برکت اور رحمت کا سبب بنے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ صلہ رحمی انبیاء کا شیوا ہے. انبیاء کی صفات میں سے یہ اہم صفت ہے صلہ رحمی جس معاشرے میں ہو صلہ رحمی جس گھر میں ہو صلہ رحمی جس انسان کے وجود میں گھر کر جائے وہ سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. وہ لوگوں کے لیے امن کا بہترین معاشرہ وہ سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں
کہ وصف صلہ رحمی اگر ہم دیکھیں کہ لغت میں صلۃ الرحم یہ را کے زبر کے ساتھ ہے، جو ہاں ہے اس کی زیر کے ساتھ ہے، تو جو ناوی حضرات ہیں لغت کو جانتے ہیں، عربی مصادر سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو جہاں صلہ رحمی کا ہمیں درس ملتا ہے تو الرحم یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے بہت تفسیر کی کہ رشتہ داری یہ ہے کہ وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، یہ سارے کے سارے جو خاندان ہیں جو نسبتی آپ سے تعلق رکھتے ہیں نسباً، یہ سارے کے سارے یہ الرحم کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم سب پہ واجب ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ حتیٰ کہ بعض تفاسیر میں مجمع البیان میں علماء نے یہ فرمایا جو آپ کے سسرال ہیں وہ بھی الرحم کے زمرہ میں آتے ہیں، آپ کا سسر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں جہاں آپ کا شادی بیاہ ہوا، آپ کے اوپر حقوق ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ آپ کا لین دین اچھا نہیں ہوگا، ان کے حقوق آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کم ہوگی، آپ کی آخرت جو ہے وہ صحیح معنی ویسے آباد نہیں ہوگی جیسے تم چاہتے ہو۔ مل کے محمد وال محمد پہ صلوات محمد۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں صلہ رحمی ہے، انسان کی زندگی میں سکون ہو، انسان کی زندگی میں امن ہو، انسان کی زندگی جو ہے وہ خوف سے خالی ہو، تو انسان پھر خشاش رہتا ہے، معاشرے کو نقصان نہیں دیتا۔ جب حضرت انسان کی زندگی میں سکون نہ ہو، انسان میں امن نہ ہو، تو وہ معاشرے کی جڑوں کو کاٹتا ہے، وہ ہمیشہ فتنہ و فساد کا موجب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے صلہ رحمی۔ آپ یہ دیکھیں صلہ رحمی اتنی عظیم ہے، معاشرے کے لیے عام ہے۔ جب قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کو دیکھو عبادت نہیں کرنے دیتے، کعبہ کے قریب آتے، نماز نہ پڑھنے دیتے، رسول اللہ کو تکلیف دیتے، تالیاں بجاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے، شغل اور تماشا بنا لیتے، لیکن اس کے باوجود اتنی اذیتیں رسول کو دی تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی طرف وحی کی۔ دیکھیں یہ صلہ رحمی ہے، کیا وحی کی؟ اپنے رسول کی طرف وحی کی کہ یہ قریش جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو نے ان کے ساتھ کیسے گزارنی ہے؟ یہ ایسا بیہیویئر اگر آپ کے سامنے لے آئیں تو آپ نے ان کا مقابلہ کس اخلاق سے کرنا ہے، کن عادات سے کرنا ہے، کیسے طور اور طریقوں سے کرنا ہے؟ تو آپ دیکھیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے رسول خذل عفوا، تم ان کی ان باتوں سے درگزر کرو، ایسے سمجھو کہ یہ حرکات کر رہی۔ آپ دیکھیں کیسے اسلام انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کی نشو و نما کرتا ہے۔ خذل عفوا، اے میرا پیغمبر یہ اپنا کام کرتے رہے، تو اپنا کام کرتا رہے، تو مناجات کر، لوگوں کو بتا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ شور مچاتے رہے، لیکن ان کے شور میں آپ نے پھر بھی آواز کو بلند کرنا ہے کہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس کا میں رسول ہوں۔ آپ نے ان کے اس شور شرابے میں ادھر ادھر نہیں ہونا، مثلا حوصلہ بلند رکھنا ہے، اپنی استقامت اور اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں۔ آپ دیکھنا
آج جب آپ کی بات کریں گے، آپ چلیں گے تو آپ کے راستوں پہ بڑے کانٹے آئیں گے، لوگ بڑے پتھر آپ کو پھینکیں گے، آپ کو اذیت دینے کی کوشش کریں گے، مالی طور پر، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، اولاد کے طور پر، ہمسایوں کے طور پر، یعنی کہ آپ کا مقابلہ پھر ہر طرف سے ہوگا۔ لیکن اللہ حضرت انسان کو کیسے کیسے سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ کوئی اذیت ہے، آپ نے اسے اذیت نہیں دینی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خذل عفو، درگزر کرنا ہے۔ اور اس سے بڑھیا جملہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا اور ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا بس تو نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ مانے نہ مانے تیرا کام ہے، نہیں کہہ دو کہ والدین سے حسن سلوک کرو، سچ بولو، اپنی سماج کو ان غنا کے حالات سے دور رکھو، اپنے عقل کو استعمال کرو۔ جس خالق نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، جس نے ماں کے شکم میں تمہیں خوراک عطا فرمائی، جوان ہونے کے بعد بھی تمہیں رزق اور روزی دینے والا، یعنی کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کی تربیت کرتے رہیں، یہ شور مچاتے رہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ پھر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہیں جہل کے ساتھ سامنا ہو جائے، ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے۔ غور کرا بات ہے، کوئی جاہل آ جائے آپ کے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہے، شور مچانا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی چاہتا ہے، آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، پر میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ حکم خدا کیا، میرے رسول جاہل کے راستے کو چھوڑ دو، ایسے سمجھو کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، وہ چیختا ہے تو چیختا رہے، چلاتا ہے تو چلاتا رہے، سازشیں کرتا ہے تو کرتا رہے، خدا پہ چھوڑ دو، اسے چھوڑو، اس کو منہ نہ لگاؤ، اس سے کلام نہ کرو، تاکہ وہ پھر ہمت باندھے گا، اسے اگنور کر دو، ایسے سمجھو کہ وہ اس معاشرے میں ہے ہی۔ بس جب اسے آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے وہ خود بخود اپنی موت خود مر جائے گا۔ دین اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد۔ اور یاد رکھنا ہر وہ شخص جوان ہے، ضعیف ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی دین کی نصرت کرے گا، جو بھی دین کا درد اپنے کلیجے میں رکھے گا، یاد رکھنا وہ بھی دین اسلام کی طرح اس زمانے میں نہیں، قیامت تک چاہے مہدی پر حق کا ظہور ہو جائے گا، وہ بھی ہر زمانے میں دین اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی زبان طاہر پہ اس کا تذکرہ جاری رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو یہ حکم ہو رہا ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے صلہ رحمی کی، اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت حابیل علیہ السلام کو جب قابیل نے قتل کرنے کی کوشش کی، علماء نے کتنی محنت کی، قتل کرنے کی کوشش کی، یہ صلہ رحمی ہے۔ انسان صلہ رحمی کے معنی کو سمجھو، صلہ رحمی برداشت کا نام ہے، صلہ رحمی تحمل کا نام ہے، صلہ رحمی بردباری کا نام ہے۔ جتنا انسان کے اندر تنقید سہنے کا مادہ پیدا ہوگا وہ اتنا بڑا وقت کا ابوذر بنے گا، وہ اتنا بڑا دین کا بہترین صدور ثابت ہوگا۔ انسان ایک لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا نہیں کہتا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اے رسول اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ائمہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو بہت بڑا بات ہے، اگر جوانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ دعا دیں گے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی کوشش کی، حسد، بغض ہے، اس کی عزت برداشت نہ ہو سکی ہے، اس کا مقام جو اللہ کے ہاں تھا، بابا ہے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے ہاں تھا، وہ برداشت نہ ہوا۔ آپ سنیں کیا ہوا، لئن بسطت الی یدک
لے یقتلنی ما انا بباسط یدی الیک۔ جناب حابیل سامنے آ بیٹھے، کیا کہا قابیل تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تیرا ارادہ بھی پکا ہے، لیکن میں اس نیت سے آپ کو قتل نہیں کروں گا کہ تو مجھے قتل کرے، میں پہلے تجھے قتل کر دوں۔ فرمایا یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ غور کرنا۔ فرمایا قابیل مجھے یقین ہے تو مجھے قتل کر دے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن صلہ رحمی ہے اللہ کے قرآن نے جو کہی ہے، انبیاء کے فرامین میں ہے، اللہ چاہتا ہے، مجھے علم ہے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ وجہ فرمایا لے اقتلک الیہ، حتیٰ کہ میں اپنے ہاتھ کو بھی تیرے اوپر بلند نہیں کروں گا۔ غور کرنا، قتل تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وجہ فرمایا انی اخاف اللہ، کیونکہ میرے سینے میں جو دل ہے اس دل میں خدا کا خوف، میں کبھی وہ کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب میری طرف آئے، میں قاتل ہونا پسند کروں گا، میں اس دنیا میں اس زمین پہ تڑپنا برداشت کروں گا، تیرے آلہ کا شکار ہونا پسند کروں گا، لیکن اللہ کی نافرمانی کبھی پسند یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یاد رکھنا یہ صلہ رحمی ہے، آپ اس کے بارے میں برا نہ سوچیں، آپ ہمیشہ اس کے لیے دعا کریں، ہمیشہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ انسان بہت بڑے شیطانی پنجوں میں آ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ہو، لیکن ہے تو مومن، ہے مسلمان، ہے ہمسائے، رشتے دار، لوگ جو بھی آپ کے ساتھ کرے، آپ کے اوپر علی والا واجب ہے صلہ رحمی کرنا، اس کے بارے میں اچھا سوچنا۔ بس الگ بیٹھ کر ایک بار ضرور سوچ لیا کر، جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے ساتھ مصطفیٰ ہو، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرے، وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، خود خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ روایات میں ہے خود جناب زہرا اس پہ کرم رحمت کی نظر رکھتی ہے، اور بلند بلند صحابہ محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔